کہ ذاتی مفاد کے لیے کبھی صفحہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کی۔ مقصد صرف ایک تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج سے 10-12 ماہ پہلے بارہکو انڈر پاس منصوبے کا پلان بنایا گیا تھا۔ پہلے بارہکو کا منصوبہ CDA کے حوالے کیا گیا، پھر NLC کے حوالے کر دیا گیا۔ بارہکو بائی پاس کے منصوبے کے لیے پہلا چیلنج زمین کا حصول تھا۔ یہ منصوبہ بہت پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ملک بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بارہکو سے گزرنا محال تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے بعض اوقات مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منصوبہ بھی نواز شریف کا ویژن تھا اور ہے، لیکن نواز شریف کی حکومت کو بدترین سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ جب ہماری حکومت گئی تو ہر منصوبہ رک چکا تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف اگر سپورٹ نہ کرتے تو یہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ آرمی چیف نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے۔ سیاست کی دشت میں 38 سال گزر گئے ہیں، بہت سے سپاہ سالاروں سے ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی۔ ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ملک ترقی کرے، ادارے مل کر مشاورت کریں۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب پورٹل کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوتھ پروگرام کو بررفتاری سے بڑھا رہے ہیں۔ پروگرام میں بچوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے دیے جا رہے ہیں، بینکوں کے ذریعے 30 ارب اب تقسیم ہو چکے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ پہنچنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اس موقع پر وزارت خارجہ کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے وزارت خارجہ میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے تحت ٹیلی میڈیسن سروس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت بہت سارے کام کر رہے ہیں، تنقید کرنے والوں کو چھوڑ دیں، ہمیں صرف کام کرنے والے چاہیے۔ اس ہفتے جناح کارڈیو NICH صوبے کے پاس جائیں گے۔ وفاقی حکومت سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا 2 یا 3 ماہ کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں، اپنا 3 ماہ کا کام ایڈوانس میں کر جا رہے ہیں۔ 3 ماہ میں کمی محسوس نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی اور اس کے بھائی سمیت PTI کے 10 کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے شہریار آفریدی اور ان کے خلاف ان کے بھائی فاروق جمال کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر ان کی سمیت 10 PTI کارکنان کی نظر بندی آرڈر معطل کر دیے ہیں، جبکہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے شہریار آفریدی کی کسی اور کیس میں گرفتاری روکنے کے لیے 8 دن کی حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق افتخار درانی کو ان کی رہائش گاہ سے سادہ کپڑے پہنے اہلکاروں نے گرفتار کیا۔ افتخار درانی کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کہا ڈاکٹر افتخار درانی کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے، ان سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ اور بات کریں گے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت نے صرف 2 دنوں میں 53 بلین منظور کروائے، صدر نے منظوری نہ دی تو تمام بل قانون بنے بغیر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے صدر مملکت جلد بازی سے کام نہیں لیں گے۔ PTI رہنما مونس الہی نے کہا قومی اسمبلی میں بلوں کی ٹھوک سیل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا میں کسی اسمبلی کا 2 دن میں 53 بل پاس کرنے کا نیا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ PDM حکومت ہی کو اسے بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا صوبے بھر میں سیف کے 100 ڈیجیٹل اسکولز کو مائکرو اسکولز اور 25 ڈیجیٹل کلاس رومز بنائے جائیں گے۔ سندھ حکومت سے ڈیجیٹل لرننگ اسکولز کے لیے پروگرام کے تحت 710 ملین روپے کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ پرائمری سطح پر کم تعلیم یافتہ 12,500 سے زائد طلباء کو خواندگی کی اہم مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ تعلیم کی بہتری کے لیے حکومت سندھ سیف کے تحت معیاری اور قابل توسیع منصوبے قائم کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزید کہا ڈیجیٹل تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اس منصوبے کے تحت ناخواندگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ میرا مقصد 2 جہتی نقطہ نظر تعلیم تک رسائی کو بڑھانا اور ترسیل معیار کو بہتر بنانا ہے۔ نافذ کیا جائے گا۔ مزید خبریں آپ کو کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع ملا تو 2017 سے بھی بہتر پاکستان بنائیں گے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں نواز شریف نے کہا ہے کہ سابق حکومت نے پھلتے پھولتے پاکستان کو اس نہج پر پہنچا دیا۔
عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ حسن اللہ نے عراقی وزیراعظم محمد شیع السودانی سے بغداد میں ملاقات کی، جس میں عراقی وزیر داخلہ عبدالمیر الشماری بھی شریک تھے۔ سیاسی رہنماؤں کی ملاقات میں انسدادی دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دوران ملاقات پاکستانی سرمایہ کاروں کو الیکٹرانک ویزا کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی عراق نے پاکستانی زائرین کے لیے ویزا فیس ختم کرنے کا اعلان کیا۔